الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنها تأکلون صدق اللہ العظیم۔ عزیز سامعین ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے چوپائے اور جانور پیدا کیے تمہارے فائدے کے لیے، اور فائدہ کیا ہے وہ بتایا کہ تم اس سے گرم لباس حاصل کرتے ہو، اور بعض جانور ایسے ہیں جن کو تم کھاتے ہو، یعنی خوراک میں غذا میں تمہارے کام آتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کی اس نعمت کو قرآن کریم کی کئی آیات میں ذکر فرمایا، اور کہیں اللہ نے دعوت دی کہ کیا یہ لوگ اونٹ کی پیدائش اور اس کی تخلیق کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اس کو پیدا کیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح انسانوں کے حقوق متعین فرمائے، اسی طرح جانوروں کے حقوق بھی متعین فرمائے۔ ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی انسان پر ظلم کرے، تو اسے بطریق اولا یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی جانور پر ظلم کرے۔ جانور پر ظلم کرنا انسان پر ظلم کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ انسان اپنے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر اختیار کر سکتا ہے، اللہ سے فریاد کے علاوہ اس کے پاس اپنا ظلم کا بدلہ لینے کا بسا اوقات کوئی نہ کوئی طریقہ موجود ہوتا ہے، لیکن جانوروں کے پاس سوائے اللہ سے فریاد کے اپنے اوپر کیے جانے والے مظالم کا بدلہ لینے کا کوئی اور موقع دستیاب نہیں ہوتا۔ اس لیے جانوروں پر ظلم کرنا انسانوں پر ظلم سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ہم روایات پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، اور بخاری شریف کی ایک روایت میں یہ واقعہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، اور اس نے ایک بلی کو باندھ کے رکھا، نہ اسے وہ کھلاتی نہ پلاتی نہ آزاد چھوڑتی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا سکے۔ اس کے باندھے رکھنے کی وجہ سے وہ بلی بھوکی مر گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا۔ اسی طرح ایک واقعہ اور بھی بنی اسرائیل کے ایک شخص کا منقول ہے کہ اس نے راہ چلتے ہوئے ایک کتے کو پیاسا دیکھا، اور خود اس کو بھی پیاس لگی ہوئی تھی۔ پہلے اس نے کنویں میں اتر کر خود پانی پیا، اور باہر نکلا تو دیکھا کہ کتا زمین اور مٹی نمناک قسم کی چبا رہا ہے، تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جو کیفیت مجھے لاحق تھی وہ کیفیت اس کتے کو بھی لاحق ہے۔ دل نرم ہوا، پسیج گیا، اور وہ دوبارہ کنویں میں اترا اور اپنے موزے کے ذریعے سے پانی بھر کر لایا، اور اس نے اس پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فشکر اللہ لہ فغفر لہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی قدر کی اور اس کی مغفرت فرما دی۔ تو جانوروں پر ظلم انتہائی بڑا گناہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک اونٹ کو دیکھا جو بھاری بھرکم بوجھ اٹھائے ہوئے تھا اور بلبلا رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلوایا۔ مالک نہ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک کے لیے یہ پیغام بھجوایا کہ کل قیامت کے دن اسے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ عزیز مسلمان بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز جانوروں پر بے تحاشا ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے سندھ کے اندر ایک اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی گئی تھی، اور اب میر علی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ مویشی منڈی میں بم پھینک کر اسے آگ لگا دی گئی، اور جانور جھلس جھلس کر مر گئے اور خاکستر ہو گئے۔
اس سے بڑا ظلم جانور پر اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اسے زندہ جلا دیا جائے۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے کسی جانور پر، اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، اور وہاں حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کرنے والے صرف 4 لوگ تھے، لیکن قوم جو ان 4 کی حمایتی تھی وہ ساری کی ساری اللہ کے عذاب کا شکار بنی۔ تو اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم از خود جانوروں پر ظلم کرنے سے باز رہیں، اور جو یہ ظلم ہو رہے ہیں ان کی حتی المقدور جتنی ہمارے اندر وسعت طاقت ہے ہم اس کی بھرپور مذمت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں کے یہاں تک حقوق مقرر فرمائے ہیں کہ جانوروں کو آپس میں لڑانا اور اس کا تماشا دیکھنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور چہ جائے کہ ہم انہیں زندہ جلا دیں۔ یہ انتہائی بھیانک، گھٹیا اور ذلیل حرکت ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جانوروں پر رحم کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔